بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے آج ہم کو تھوڑی ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہمیں بڑا دھچکا لگا کہ جنگ شروع ہوئے پاکستان کے اندر تقریباً 6-7 دن ہو گئے۔ 7 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ پہلے تو معاشیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم بڑی ترقی کر کے ہم نے یہ کر لیا، ہم نے ملک کو پتہ نہیں کہاں لے کے گئے۔ تو 1 سال کے اندر جو یہ جو گورنمنٹ ہے یا نگران گورنمنٹ جو اس سے پہلے تھی، آپ اندازہ یہ کریں کہ بنگلہ دیش کے اندر نگران گورنمنٹ آئی ہے اور ان کے پاس جو اکانومی تھی جو ان کے پاس، تو وہ پہلے کتنی تھی اور بعد میں کتنی چھوڑ کے گئی ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں آپ بنگلہ دیش کی نگران اور ہمارا جو نگران وزیر اعظم یہ رہا انور الحق کاکڑ جو صاحب، ابھی میرے خیال ہے پتہ نہیں کسی امریکہ کے کسی ملک میں ہیں، کہاں ہیں، باہر کی امیگریشن میں نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا ترقی کی اور انہوں نے کیا اس ملک کو دیا۔ ایک کرپشن یہاں سے اندازہ کر 80 سال ہو گئے ہمیں یہ سنتے ہوئے کہ پاکستان بہت کلمے کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو کہ ملک بہت ترقی کرے گا۔ تو آج تک آپ اندازہ یہ کریں کہ کسی جگہ آپ کو کوئی فیسلٹیز، کوئی صرف ٹیکس دے سکتے آپ، چاہے تنخواہ سے، چاہے بچوں کے سے، چاہے مزدوری کر کے، جہاں سے بھی آپ ٹیکس اکٹھا کر کے ان کو دینا، آپ کو دینا، یہ عیاشی کریں۔ انہوں نے اس گورنمنٹ کے اندر جو ابھی جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نون کی، اندازہ یہ کریں کہ غربت اتنی ہے اور حالات اتنے خراب ہیں، انہوں نے جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر جو صوبائی اسمبلی کے اندر جو لوگ کی سیلریاں بڑھی ہیں، اس کو اندازہ خود آپ لگا لیں کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ وہاں سے کوئی کٹوتی نہیں، جہاز لے لیا وہاں کوئی کٹوتی نہیں، گاڑیاں لے لی وہاں کوئی کٹوتی نہیں، اپنی چیز پہ کوئی کچھ بھی نہیں، انہوں نے 1 روپیہ نہیں ہلایا۔ لیکن عوام پہ 55 روپے ووٹ جو ہے نا، 55 روپے پیٹرول بڑھا دیا۔ پہلے مطلب ہے کہ 265 تھا کچھ روپے، اور آپ اندازہ یہ کریں یہ ظلم نہیں ہے تو انتہا، یہ اکانومی ہے، یہ ملک ہے، یہ ملک چل رہا ہے۔ آپ مجھے صرف بتائیں تو صحیح، آپ یہاں سے اندازہ یہ لگائیں کہ اس ملک کے اندر یہ ایک کیوں اس عوام کے ساتھ کھیل رہے، اور عوام بھی اتنی بے سن پڑی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تم نے امریکہ کے ساتھ جا کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے جا کے مطلب ہے کہ ساری چیزیں آپ کو اپنے مان کے آ گئے ہو، تو آپ کو 7 دن کی جنگ میں آپ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پیٹرول کہاں سے کہاں تک کرے گا، مہنگائی کہاں سے، اور یہ ٹیکس عوام دے رہی ہے۔ آپ نے اپنی جو سیلریاں بڑھائی ہوئی ہیں 10-12 لاکھ روپے، اور آپ کی جو کیا نہیں ہے باہر، تو آپ کی ساری جائیداد باہر ہے، پیسے باہر، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لایا، عوام پہ بوجھ ڈال دیا۔ اب یہ جو جتنے بھی میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو خاص کر الیکٹرک میڈیا جتنے بھی ہے، پرنٹ میڈیا جو ہے، سب بکے ہوئے لوگ ہیں۔ کون سی چیز آپ سے مطلب چھپی ہوئی ہے، یا آپ نہیں چور ہو یا وہ نہیں چور ہے، تو یہ حالت ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ اس چیز میں کورونا میں جا کے دیکھیں، کورونا کیسا گزرا، بڑی اچھی مطلب مشکل ٹائم تھا، دکانیں بند ہو گئی، ہوٹل بند ہو گئے، ریسٹورنٹ بند گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، لیکن ٹائم ہر آدمی کو 12,000 روپے ملا، کیوں نہیں ملا؟ اکانومی اچھی اوپر گئے۔ آپ نے ایسا کیا ظلم کر دیا کہ ایک شخص کو جو ہے نا اتنی پاور؟ یہ وہ جو بہت ہی خوش آمدید جو بندہ ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، جو چاپلوس کسی کو جس بندہ کہہ سکتے ہیں، وہ خوش آمدید کہتا رہتا ہے، لیکن وہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہوتا، وہ کسی رشتہ دار کے لیے صحیح نہیں ہوتا، وہ عوام کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ قریب سے قریب آدمی وہ کو بھروسہ نہیں کر سکتا اس پر۔ تو آپ نے یہ جو ظلم اس ٹائم اس عوام کے ساتھ، عوام کو یہ پیٹرول ان کے پاس نہیں ہے، پانی ان کے پاس نہیں ہے، گیس ان کے پاس نہیں ہے، گلیاں روڈ اچھی ان کے پاس نہیں ہے، تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھو تو صحیح، میرے ساتھ ایک اسکول ہے، کالج ہے، میں دیکھتا ہوں اس کے گیٹ کے سامنے کچرا پڑا ہوا، اس کے بچے اسکول کے سارے اسٹاف موجود ہے، سارا اسٹاف موجود پورا ہے، ایک مطلب جو
تو صفائی کا جو بندہ ہوتا ہے اس سے لے کے اوپر پروفیسر تک، لیکچرار تک، سارے ہیڈ ماسٹر سے لے کے ایک چپراسی تک ہر بندہ موجود ہے، لیکن بچے موجود نہیں ہے اسکول میں۔ سندھ میں یہ حالت ہے، باقی ملکوں میں یہ حالت ہے۔ تو یہ ملک آپ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ذاتی آپ کر رہے ہو تو باقی تو آپ کس نے پیچھے جو اپنے ساتھ کچھ لے کے گیا؟ کچھ تو رحم کرو، کچھ تو مطلب اس عوام کے بارے میں سوچ لو۔ عوام ان کو کوئی چیز تو دو، مہنگائی دی، روڈیں دی، کرپشن اتنی، ایک ریڑھی والے بھی جو ہے نا 1000 روپے دے کے اس کو، اس سے بھی ایک مطلب کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا بندہ آئے گا، اس سے پیسے لے کے جائے گا۔ ایک ریڑھی والے کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ڈیلی، ٹریفک والے، ایک موٹر سائیکل والے کو نہیں چھوڑا جاتا، اس سے رشوت دی جاتی۔ ایک ادارے میں کوئی ایک جگہ مجھ صرف یہ بتا دیں کہ جہاں پہ کرپشن نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک ڈکیتی ہوگی بچی کے ساتھ، تو انہوں نے گن پوائنٹ پہ، میں جا کے ایف آئی آر کٹوا دی، ایف آئی آر، پیسے بھی چلا گئے، موبائل بھی چلا گیا، تو وہ میں نے ایف آئی آر کٹوا دی۔ وہ بھائی آیا دن نوٹس ہر ہفتے، مہینے، 15 دن کے بعد آخری نوٹس مجھے لے کے آیا۔ اس نے بولا اگر آپ حاضر نہیں ہوں گے تو آپ کے بچی کا NIC آپ کو سیل کر دیں گے، نہیں تو آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ میں عدالت گیا تو جج اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، کمرے میں تھا، اس کا جو اسٹینو تھا وہ مجھے اس کے جج کے کمرے میں لے گئے۔ تو بائی دی آفس تھی اندر، باہر عدالت نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا، مجھے کہہ رہا آپ نے میرے سامنے کیسے بیٹھی؟ میں نے کہا سر آپ آفس جج وہاں نہیں ہو، آپ کی آفس ہے، میں تو آپ کا مہمان ہوں، یہ مجھے لے کے آیا، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کہاں لے کے آیا، کیوں لے کے آیا۔ بولو اٹھ کے بات کرو، ہاتھ باندھ کے رکھو، مطلب میں جج ہوں۔ میں نے کہا جج تو اٹھ کر، یار میں تو آفس کا جج، تم خدا تھوڑی ہے۔ اور اچھی خاصی بحث ہوگی۔ بہرحال اس میں نے کہا سر اس کو مجھے بتا، چور پکڑا، آئیو کو بولا، تھانے کو کسی SHO کو معطل کیا؟ نہیں کیا۔ آپ نے ریکوری کروائی؟ بولے نہیں۔ تو آپ نے مجھے نوٹس کو 10واں نوٹس آپ نے دے دی، فائنل میں کال دے دی کہ نہیں تو آپ کو گرفتار کر دیں گے۔ وہ میں نے ایف آئی آر کٹوائی، مجھے گرفتار کرنا، ہمارا قانون یہ ہے۔ تو آپ سب سے یہ میرے پہلے زندگی کا پہلا ویلوگ ہے، میں بناتا نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پیٹرول کی وجہ سے یقین مانیں، میں اینکروں کو دیکھتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میں ویوز کے لیے نہیں کام کر رہا، نہ مجھے ضرورت ہے ان چیزوں کی، جو میرے رب نے مجھے دینا ہوگا، لیکن ایمان کے ساتھ روزے میں خدا کی قسم سے اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا جتنا اس حکمران نے اس عوام پہ کیا۔ آج سے نہیں، شروع سے علامہ اقبال نے اس کو ملک بنا کے دے دیا، انہی کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ قائد اعظم نے ان کو ملک بنا کے دیا، انہی کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ لیاقت علی خان نے ان کو ایک اچھا مخلص حکمران تھے، انہوں نے اس لیاقت علی خان کو مار دیا، پھٹی ہوئی بنائی تھی ان کی۔ یہ قوم کسی کی وفاد نہیں کر سکتی۔ ضیاء اللہ کہاں چلا گیا؟ بھٹو کہاں گیا؟ بھٹو نے کیا کر سکتی؟ آٹا کو بنا کے لیے، آج آپ بچے ہو تھوڑا بہت، آپ نہیں تو آپ کے پاس ہے کیا؟ مجھے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یا گرفتار کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ بھائی کتنا کو گرفتار کرو گے؟ 25 کروڑ عوام کو کس کو گرفتار کرو گے؟ کہاں سزا دو؟ دنیا کے اندر آواز اٹھانے کے لیے انسان کو ایک رائٹ چاہیے، لیکن آپ وہ دے ہی نہیں رہے ہو کسی کو۔ عمران خان، میں عمران خان کی جماعت میں نہیں ہوں، نہ ابھی تھا نہ پہلے تھا، لیکن میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں۔ میں 3 مرتبہ سے ملا الیکشن کے دوران، میں نے اس بندے کو دیکھا، وہ جذبے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے میں بیٹھا ہوا کام، کمی تو اس کے پاس کوئی نہیں ہے سر۔ بنی گلا میں رہے، باہر رہے، ہمیں اس کے پاس پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، دنیا جانتی ہے۔ لیکن اچھی قسم کے لوگ، اگر نواز شریف ہوتا میں کبھی بھی یہ بات نہ کرتا، لیکن نواز شریف کو کسی نے رہنے نہیں دیا۔ یہاں کراچی کی سندھ کی حالت دیکھو، زرداری صاحب نے کیا کر لیا، آپ نے کیا کر لیا؟ کون سی حکومت چل رہی ہے؟ یہ ملک ہے، اس طرح ملک چلایا جاتا ہے۔
قرضے لے لے کے عوام کو ستیاناش کر کے. اس عوام کو دے کیا رہے ہو؟ کوئی قرضہ دے رہے ہو؟ مکان دے رہے ہو؟ نوکری دے رہے ہو؟ گھر بنا سکتا ہو؟ بینک سے پیسے لے سکتا ہے؟ بینک میں پیسے لینے کے لیے ایسی شرائطیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کی نسلیں بھول جائیں. اور اپنے آپ کے پاس آپ اس بینک کے آپ 50 لاکھ رکھو، 20 لاکھ رکھو، 30 رکھو، 40 رکھو، لیکن ان کی کوئی شرائط اس طرح نہیں. اتنا لا قانونی. ایک ایس ایچ او سے شروع، ایس ایچ او کو دیکھو، ایک اس کی جائیداد کو دیکھو، ایک مطلب ہے کہ سیکٹری کو دیکھو، چیف سیکٹری کو دیکھو، گورنمنٹ ادارے دیکھو، منسٹر کو دیکھو. میں نے یہ مراد علی شاہ کو دیکھا ہے بہت قریب سے. یہ کچھ پر کچھ کیا تھا، ان کے والد کرپشن میں گئے تھے، واپس سمجھ ڈیڈ باڈی ان کی ہے. ان کے پاس اپنا اتنا کیا تھا. آج جا کے تو اگر آپ نے تولنا ہے نا تو اس کو ان کی بچوں کی جائیداد، ان کی اپنی جائیداد، آپ کرپشن ان کی چیک کرو وہ کر کیا رہا ہے اس ملک سے. ہر جگہ اگر ایک روڈ بنتی ہے نا 15% یو سی کا جو کلرک ہوتا ہے وہ کمیشن لیتا ہے، چیئرمین کو 30% جاتا ہے. پانی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، تو آپ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ سنو، یہ پاکستان والوں میں یہ مجھے یہ ویلاگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، خطرے کی گھنٹی سب سے پہلے آپ کہاں جاؤ. آپ ایئرپورٹ نے اتنی سختی کر کے رکھی، جس کو موقع ملتا. ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر تھے وہ جا کے امریکہ کے اندر جو ہے نا ویلاگ بنا رہے ہیں، اور وہاں سے بولے یار کون سا انصاف ہے بھائی، آپ اندازہ یہ کریں کتنے لوگ یہاں سے بھاگ کے چلے گئے یہاں سے، اور کوئی جو رہ رہے ہیں ان کے پاس ان کی حالت دیکھیں. جتنی کمپنی تھی نا، میں آپ کو ایک بات، میں گلیمند کروں، میں بڑی کمپنی ہے خاص کر کے کراچی کے اندر، نانی کے اندر، اس طرف کتنی چھانٹی کی ہے گلیمند نے ابھی تک. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے لوگ نکال دیے، کہاں شفٹ ہو گئی. پورے مطلب ہے کہ 16-17 ہزار آدمی کام کرتا تھا، اس 17 ہزار کو 5 سے ضرب دو تو کتنے لوگ ہو گئے. تو انہوں نے وہ 17 ہزار میں سے مطلب اب 5-6 ہزار پہ 7 ہزار پہ. یہ ظلم، یہی تو ہوتا ہے. تو آپ نے اس ملک کو، اس عوام کو کچھ نہیں دیا. بہرحال میں یہاں پہ اسی آج پیٹرول کے حوالے سے بات کر رہا تھا. یہ پیٹرول جو ہے نا یہ بہت بڑی ذاتی ہو گئی ہے. اور اگر مجھے بھی گھر والے کہتے تھے یار پیٹرول بھر رہا ہے، کب تک بھروائیں گے، اب 2 دن میں پھر خالی ہو جائے گا. تو یہ پیٹرول جو ہے آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس یہ پاور ہے، آپ نے یہ گھٹنا ٹیک دی ہے کہ ہم نے ملک چلایا ہے. یہ 2 شخص، 3 بندے، ایک شہباز شریف، اس کے بعد زرداری اور آرمی چیف، یہ 3 بندے اور چیف جسٹس، 4 ہیں اس ملک کے اس عوام کے مجرم، کہ جنہوں نے اس عوام کو بیوقوف سمجھا اور اس عوام کو کچھ بھی نہیں سیا. بہرحال میں اسی پہ اینڈ کرتا ہوں. یہ میرا زندگی کا پہلا ویلاگ ہے، پتہ نہیں کو سنے گا نہ سنے، لیکن یہ بہت بڑی ذاتی ہے اس عوام کی. رمضان کے مہینے بہت پریشان ہے عوام، بہت کرپشن ہے پاکستان کے اندر. اگر آرمی چیف کو کچھ کرنا ہی ہے تو نیچے آئیں، لوگوں کے ساتھ آئیں، عوام میں ملیں، ان سے پوچھیں، ان سے رائے لیں. باقی یہ سیاستدان یہ نہیں کر سکتے. یہ جو سیاستدان ہیں یہ سب کرپٹ ہے، ٹوٹل کرپٹ.